اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال الامام القاظم علیہ السلام ان فاطمة صدیقۃ شہیدہ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے آپ تمام برادران اور خاران گرامی کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے بی بی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شب شہادت کی مناسبت سے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی دنیا میں ہمارے قلوب کو ان کے نور سے منور فرمائے اور آخرت میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں انہی کے صدقے میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصا پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیعیان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ دختر رسول اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ہمسر وصی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، اور تیسری طرف وہ مادر حسنین علیہ السلام ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کائنات کا محور اور مرکز وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور رسول اللہ کا محور اور مرکز وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور اگر انسان ان کی عظمت اور ان کے فضائل کو سمجھنا چاہے تو فقط اس تک محدود نہ رہے کہ جس طرح ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم فقط بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو فقط رسول اللہ کی بیٹی شمار نہیں کرتے، اس وجہ سے فضیلت شمار نہیں کرتے، یہ بھی فضیلت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں احادیث میں پتہ یہ چلتا ہے، روایات یہ ہیں کہ وَهِيَ حَوْرَاءُ إِنسِيَّةٌ، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ بہشتی ہستی ہیں جسے انسانی شکل میں اس زمین پر اتارا گیا ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ کلما اشتقت الی الجنت فقبلتھا، کہ جب سرور کائنات کو بو بہشتی استشمام کرنا ہوتی تھی، بہشت کی خوشبو کو سونگھنا ہوتا تھا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بوسے لیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں، اس کا مطلب ہے فقط بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ اگر فقط بیٹی ہوتی تو جیسے ہم لوگوں کا باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے وہ اسی حد تک محدود ہوتا، اگر فقط بیٹی کہا جاتا تو یہ پھر شاید یہ جملہ نہ کہا جاتا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، کہ یہ جو ہے میرے وجود کا حصہ ہے، وجود کا ٹکڑا ہے، وجود سے ہی جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں، بی بی کی عصمت کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کو معصوم مانیں اور ائمہ اطہار اور خاص طور پر بی بی دو عالم کو ہم معصوم نہ مانیں، نہیں، ہم کہتے ہیں بضعۃ منی، خود دلیل ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصومہ ہیں،
ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، نہ عمدی نہ سہوی۔ معصوم ہونے کی ایک دلیل یہ بضعۃ منی ہے۔ یہ ان کے فضائل کا تھوڑا سا قطرہ جو سمندر ہے اس میں سے ایک قطرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہم لوگوں کے نئی نسل کو، جوانوں کو، بزرگوں کو فقط اپنا عقیدہ یاد کروا رہا ہوں۔ یہ الحمدللہ آپ لوگ سالہ سال سے یہ فضائل بی بی کے سنتے آ رہے ہیں اور اہل علم افراد تشریف فرما ہیں، فقط یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اصل بحث انتہائی مختصر، وہ کچھ اور کروں گا۔ فقط یہ یاد دہانی کرنی ہے کہ جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کا کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ کا اور اکثریت علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بھی رسول اللہ کی رحلت کے بعد واقعات پیش آئے ہیں سقیفہ کی صورت میں، اور اس کے بھی بعد بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہونا اور اس کے بعد دھمکی دینا، نہ فقط دھمکی دینا، دھمکی کے بعد آگ لگا دینا، اور آگ کے بعد بی بی دو عالم کو تماچا مارنا اور شہادت حضرت محسن علیہ السلام کا واقعہ پیش آنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اکثریت متفق ہے اور ہم لوگوں کا اتفاق ہے۔ حتیٰ شیعہ میں وہ افراد جو بعض اوقات کیلو کال کرتے ہیں، وہ بھی بہت سے واقعات ان کا انکار نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہو سکتا، اگرچہ دلائل نہ بھی ہوں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انکار کے دلائل نہیں ہیں۔ یہ نقطہ بہت گہرا نقطہ ہے کہ کسی چیز کا اقرار ہونا ہوتا ہے اور کسی چیز کا انکار۔ کسی چیز کا بھی ہم اگر انکار کریں تو ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ ہونی چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کا انکار اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جو نہیں ہے۔ وہ افراد جو کیلو کال بھی کرتے رہتے ہیں ان کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بس ہم لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ اکثریت علماء کا اور اطہار کتب کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ وہ یہی ہے کہ یہ جو بھی واقعات پیش آئے ہیں اس سے ایک بہت بڑا خلا پیش آ گیا ہے، ایک بہت بڑی جو ڈی ٹریک ہو گئی ہے بشریت کسی اور راستے کی طرف چلی گئی ہے۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یہ واقعات ہوئے لیکن آپ کی اپنی کتابوں میں ہے کہ وہ خلیفہ اول اور دوم وہ آئے ہیں، انہوں نے معافی مانگی ہے۔ یہ ہماری کتب میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری کتابوں میں ہی یہی ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے صحیح بخاری میں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے معاف نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ بی بی نے معاف نہیں کیا، یہ ہماری شیعوں کی روایت نہیں ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اکتساب اللہ بس یہ غم اتنا بڑا ہے کہ اس غم کو منانے کے لیے ہی ہم لوگ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے انوار جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اس سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ ہمیں اگر تاریخ اور حدیث کا ہم لوگ مطالعہ کریں تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بی بی دو عالم نے اپنی شہادت سے پہلے، ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے پریشانی یا فکر ہونا، بی بی کو کچھ فکریں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رحلت رسول پر 28 صفر کو ہم نے رسول اللہ کی پریشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ رسول اللہ کو آئندہ جو کچھ ہونے والا تھا اس کی پریشانیاں تھیں امت کے حوالے سے، پرسنل شخصی زندگی کی کیا تھی، اجتماعی زندگی کی کیا مسائل تھے، اس سے وہ پریشان تھے۔ پریشان ایسا نہیں کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں خطا کار انسان، نہیں، ان کی پریشانی کی نوعیت ایک اور ہوتی ہے، بشریت کی ہدایت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کے لیے ہی یہ عوامل ان کو پیش آتے ہیں۔ بس آج جو موضوع ہے انتہائی مختصر، وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخ اور حدیث میں کہ بی بی 4 چیزوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے بی بی پریشان تھی، یہ میں وہ پریشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو ان کی ذات سے متعلق نہیں تھی،
دیکھیے رحلت رسول کے بعد ایک غمگین ہونا، غم ہونا، حزن ہونا، یہ ایک طبیعی سی چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے گزر جانے کے بعد غمگین ہو، اگرچہ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے غم کو عام بیٹی کے غم سے تعبیر نہیں کر سکتے، وہ ایک اور عجیب نوعیت کا ہے، صحیح؟ اس کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ ذاتی پریشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بی بی دو عالم جس چیز کی وجہ سے پریشان تھی وہ ہمیں تاریخ اور حدیث میں سے 4 قسم کی پریشانیاں ملتی ہیں، جس میں سے پہلی پریشانی یہ ہے کہ بی بی دیکھ رہی تھی، دیکھ چکی تھی کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے رحلت رسول کے بعد ہوگا یہ کہ آثار بعثت اور آثار نبوت اور آثار وحی یہ مٹ جائیں گے۔ یہ کیا مطلب کو دھیان سے سمجھیے گا۔ بی بی یہ دیکھ لیا تھا، بی بی کے لیے یہ تحمل نہیں تھا، بی بی سمجھ رہی تھی کہ بہت بڑی اہانت ہے کہ رسول اللہ کا بدن اقدس پڑا ہو اور صحابہ کی ایک تعداد جو ہے وہ چلی جائے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے۔ آپ اپنے تصور کیجئے، سارے لوگ تصور کیجئے کہ خاندان کا بڑا اگر گزر جائے اور اس میں سے چند لوگ ہوں، باقی سارے اپنے وہ وراثت کے لیے، میراث کے لیے، انہیریٹنس کے لیے، پیسوں کے لیے، دکان کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے دوسری جگہ پر چلے جائیں، وہاں فیصلہ کریں، کیا گزرے گا اس خاندان والوں پر؟ سوچئے۔ بس یہ بی بی سمجھ رہی تھی کہ بہت بڑی اہانت ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کا بدن اقدس پڑا ہوا ہے اور ابھی امیر المومنین اور بنی ہاشم سارے اس میں مصروف ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سقیفہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی اہانت تھی، بی بی یہ دیکھ رہی تھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی اہانت یہ تھی جو بی بی یہ سمجھ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ وصی رسول کو سائڈ پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اہانت تھی۔ اس اہانت کا توجہ رکھیے گا، اس اہانت کا نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ اس اہانت کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا جو خطبہ فدکیہ میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا یا رسول اللہ، آپ کی رحلت کے بعد، آپ کے جانے کے بعد جو سب سے بڑی ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ والی مشکل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے، وہ منقطع ہو گیا ہے، وہ کٹ ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے وصل کیا ہوا تھا بشریت کو، وہ نبی اکرم کی ذات ہے۔ اسی لیے بی بی یہ جملہ فرما رہی ہیں کہ اے رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ وحی کا قطع ہو جانا ہے، قطع ہو جانا ہے، کٹ ہو جانا ہے۔ کیوں بی بی یہ کہہ رہی تھی؟ بی بی یہ اس لیے فرما رہی تھی کہ جو وحی کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ اگر رحلت رسول ہو گئی، اس کے بعد وصی رسول جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں، وہ وحی نبی جو نبی کے حقیقی وارث ہیں، جو نبی کو پیغام ملتا تھا، اس کی تشریح اور تبیین کے لیے اس ہستی کو اگر سائڈ پر لگا دیا جائے گا، بی بی فرما رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن کو عملاً سائڈ پر لگا دیا ہے۔ یہ پریشانی تھی بی بی کو کہ اب وہی جو حدیث یہاں مفہوم سمجھ آتی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور ایک لمحہ بھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے۔ قرآن اور اطرت دونوں اکٹھے ہیں، اور خاص طور پر امیر المومنین علیہ السلام۔ پس بی بی کی پہلی پریشانی یہ تھی کہ یہ جو آثار نبوت اور آثار وحی اور آثار بعثت ہیں، یہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ان لوگوں نے جیسی حرکت کی ہے اس کے بعد یہ مٹ جائیں گے، محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس طرف یہ جا رہے تھے، اس لیے بی بی اس چیز کی وجہ سے پریشان تھی۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور دوسری چیز جو ہم لوگوں کو بڑی صراحت کے ساتھ ملتی ہے، وہ بی بی کی دوسری پریشانی وہ یہ ہے کہ بی بی دیکھ رہی تھی کہ امت اسلامی میں اب تفرقہ اور فرقے بننا شروع ہو گئے ہیں رحلت رسول کے بعد۔ توجہ رکھیے گا، جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدکیہ دیتی ہیں اس میں یہ جملہ فرماتی کہ امامتنا امانا للفرقہ،
کہ جو ہماری امامت ہے رسول کے بعد علی کو امام ہونا چاہیے، علی کے بعد حسن کو، حسن کے بعد حسین کو، اور اسی طرح تمام بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی اگلی اولاد کو۔ بی بی فرماتی ہے کہ اگر یہ امامت رہتی ہے تو تفرقہ نہیں ہوگا، فرقے نہیں بنیں گے، اگر ہم سے چھین لی گئی امت میں وہی چیز ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حدیث یہ تھی کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ امت کی ماں کون سی ہے؟ ام ابیہا، ام ابیہا امت کی ماں ہے در حقیقت۔ اس کا شان نزول آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ در حقیقت ان کی منزلت اور شان اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ در حقیقت ہیں میری بیٹی، لیکن اس طرح میرا خیال رکھتی ہیں جس طرح مائیں اپنے بیٹوں کا خیال رکھتی ہیں، اسی لیے آپ ام ابیہا ہیں۔ توجہ فرمائی، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں بعض بیویوں نے ان کو یہ فخر محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم رسول کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہم ہیں، قرآن میں جس طرح ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زہرا مرضیہ کا جو مقام ہے یہ سمجھنے لگیں کہ زہرا مرضیہ کا کچھ مقام نہیں ہے، نہیں، رسول اللہ نے کہا یہ ام ابیہا ہیں۔ بس امت کی ماں در حقیقت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ بس بی بی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ امت کے باپ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین ہیں، اور میں ماں ہوں۔ اگر اس سلسلے کو کاٹا گیا تو سب سے بڑی پریشانی بی بی کو یہ لاحق تھی کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 72 فرقے ہیں، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ 72 تو شاید کسی ایک گروہ کے 72 فرقے ہوں، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں میں اس کی تعداد ہے۔ یہ روایت سندی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے جو ہم لوگ اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہماری امت کے 71 فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، اس میں سے ایک ناجی فرقہ ہے، نجات پائے گا، باقی سارے گمراہ ہیں۔ لیکن آپ لوگ تعداد دیکھ لیجئے، سینکڑوں میں ہیں فرقے۔ صحیح، اگرچہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نجات والا فرقہ ایک ہی ہے، حقیقی اسلام ایک ہی ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ یہ جو ان لوگوں نے حرکت کی ہے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، ان کو جو پریشانی لائق تھی وہ یہ تھی کہ امت گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بس یہ دو پریشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کی بی بی کو، ایک یہ کہ آثار بعثت اور نبوت اور وحی محو ہو جائیں گے، دوسری بی بی کو پریشانی یہ تھی کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، گروپ میں تقسیم ہو جائے گی، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تیسری جو بی بی کو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جو ان لوگوں نے حرکت کی ہے ثقیفہ میں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب مارنا مرانا شروع ہو جائے گا، خون ریزی شروع ہو جائے گی، جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین اگر بصیرت نہ دکھاتے تو اس وقت سے ہی لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن امیر المومنین نے اسلام کی بقا کے لیے رسول اللہ کی وصیت کے مطابق صبر کیا۔ لیکن بعد والے آپ لوگ گروپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے کیا کیا۔ خلیفہ سوم مارا گیا، اس کے بعد دیکھیے خلیفہ سوم کے بعد جنگ جمل، صفین، نہروان، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے واقعہ حرہ، کربلا کا واقعہ، سارے واقعات، بنی امیہ، بنی عباس، کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، خون ریزی کتنی ہوئی ہے عالم اسلام میں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اوپر سے اسلام کو ڈی ٹریک کر دیا گیا تھا وہ سب سے بنیادی وجہ تھی۔ بس تیسری پریشانی جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو لائق تھی کہ یہ تھی کہ امت فرقوں میں تقسیم ہوگی اور تقسیم ہونے کے بعد لڑے گی اور مارے گی۔ اور امت رسول کا آج آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہانا اور گلا کاٹ کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ انحرافی اسلام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو یمن میں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں ان لوگوں کو، ایک گروپ بنا کے کہ جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، ان کو دوسروں کے گلے کٹوا رہے ہیں۔ ہماری طرف طالبان وہ بھی ایسی مینٹیلٹی ہے، ہر جگہ افریقہ میں بوکو حرام دیکھ لیں آپ لوگ، یہ ایک سارا اسلام اموی کی شکل ہے، جو بنو امیہ کا اسلام ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر۔ یہ نحوست، یہ آپ لوگ ہر جگہ پر ہر منطقے میں دیکھ رہے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں لیکن کام سب کے ایک ہیں کہ خون بہاؤ مسلمانوں کا، اور خون بہا کر جنت کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔
یہ بی بی کو جو پریشانی تھی کہ یہ خون ریزی ہوگی امت میں اور مسلمان کو مارے گا، یہ بی بی کو پریشانی تھی۔ اور چوتھی اور آخری پریشانی، دیکھیے کیوں کہہ رہا ہوں بی بی کو پریشانی تھی، فکر تھی، ہم لوگ اصل میں معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بول رہے ہیں کہ اگر کسی کی بھی شخصیت پہچاننی ہو تو دو چیزوں سے پتہ چلتی انسان کی شخصیت، کہ انسان کے وہ ہم لوگ کو انگلش میں کہتے ہیں وشز کیا ہیں اور وریز کیا ہیں، کس چیز میں انسان چاہتا ہے کہ میں اس چیز میں خوش ہوں اور کس چیز میں پریشان ہوں۔ جس چیز میں انسان خوش ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ذہن اسی طرف ہے، کس چیز سے پریشان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سارا اس کا رجحان اسی طرف ہے، صحیح ہے۔ اگر پریشانی اس کی فقط پیسے میں ہے، پیسہ ڈوب گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یا پریشانی یہی کسی اور چیز میں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ساری شخصیت کا خلاصہ پیسے ہیں۔ اگر پریشانی یہی ہے کہ ایک خاص کام ہے، فلاں چیز ہو گئی تو یہ نہ ہو، یہ ہو جائے، یہ نہ ہو، یہ ہو جائے، اس کا مطلب ساری اس کی شخصیت کا خلاصہ اسی پریشانی میں ہے۔ کسی بھی بندے کو چیک کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہو تو دیکھیں کہ وہ کس چیز کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ اگر معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم لوگ کو چاہتے ہیں کہ ہم کسب کریں ان کی معرفت، تو ہم دیکھیں کہ بی بی کس وجہ سے خوش ہوتی ہیں اور کس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ بس میں نے ان کی خوشی میں ابھی وہ چیزیں بیان نہیں کی، میں نے وہ چیز بیان کر رہا ہوں میں کہ بی بی کس چیز کی وجہ سے آئندہ امت اسلامی کی وجہ سے پریشان تھی کہ یہ چیز یہ ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ بعثت کے آثار جو نبوت جو رسول اللہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، یہ لوگ ایسے خناس لوگ ہیں کہ اس مقصد کو، اس ہدف کو اور اس راستے سے یہ ڈی ٹریک ہو بھی جائیں گے، دوسروں کو بھی کر دیں گے، خود بھی ضال ہیں اور دوسروں کے لیے مضل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ امت کو فرقوں میں بانٹ دیں گے، تیسری چیز خون ریزی کریں گے امت کی، اور چوتھی اور آخری فکر جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تھی اور جو مصائب کی ابتدا ہے، بی بی کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب فقط امت کے گلے نہیں یہ کاٹیں گے، یہ آل محمد اور آل علی اور آل فاطمہ کی بھی خون ریزی کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے۔ بی بی اب دیکھ رہی تھی، سب سے بڑی پریشانی بی بی کی یہی تھی۔ اب بی بی کو نظر آ رہا تھا کہ آئندہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کتنی بڑی قربانی دیں گے حسن حسین، کتنی بڑی قربانی دیں گے۔ بی بی کو یہ نظر آ رہا تھا، بی بی کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ میری پروردہ زینب و ام کلثوم کس طرح قربانیاں دیں گی۔ یہ خون ریزی جو امت میں شروع ہوئی تھی، یہ آل علی اور آل فاطمہ اس امتحان میں بھی سرخرو ہوں گے اور امت کو اس امتحان کے ذریعے نجات دیں گے۔ یہ بی بی اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھیں، اسی لیے بی بی کہہ رہی تھی مجھے کیا فدق اور غیر فدق سے سروکار۔ بی بی کو زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا، زمین کا ٹکڑا تو میں اور آپ بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ تو پوری کائنات کی مالکن، وہ ان کو کیا اس ٹکڑے سے لینا دینا، ان کو فکر یہی تھی کہ امت کے حقیقی وارث کربلا میں ان کے گلے کاٹے جائیں گے اور کربلا میں ان کے اجساد مبارکہ پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بی بی کو یہ فکر تھی، ساری فکر بی بی کی اپنی ذات کی نہیں تھی بلکہ امت کے لیے تھی۔ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکی الی اللہ وقدمناکی بین یدی حاجاتنا۔ سب مل کے یا وجیہتا عند اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی عند اللہ یا وجیہتا عند اللہ اشفعی
صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ جو بی بی کی بارگاہ میں حاجتیں لیے بیٹھے اپنی حاجتوں سے پہلے تطہیر کر لیجیے، اپنے قلوب کی تطہیر کیجیے۔ وہ قلوب کی تطہیر کس طرح ہوگی؟ وہ آنسوؤں سے ہوگی۔ قلوب کی تطہیر آنسوؤں سے ہوگی۔ ایک روایت ہے، پچھلے سال پڑھی تھی ایک گھر میں۔ یہ روایت میں جب پڑھتا ہوں بہت عجیب روایت ہے، ظاہر بہت سادہ سی روایت ہے لیکن بہت خوبصورت روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا، کہ آج آپ اس ہستی کا غم منا رہے ہیں جب رسول کی خدمت میں وہ حاضر ہوتی تھی۔ اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا، ہم لوگوں نے ترجمہ یہ سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ قام الیہا فقط کھڑے ہونا نہیں ہے۔ عربی زبان کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی جگر گوشہ کے لیے کھڑے ہوتے، جب زہرائے مرضیہ کو دیکھتے فقط کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کر فوراً اپنی بیٹی کی طرف بڑھ کر ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر لے آتے، کانا یکبلھا، اور پھر ہاتھوں کے بوسے لینے لگ جاتے بوسے لینے لگ جاتے اور اپنی جگہ پر رسول اللہ زہرائے مرضیہ کو بٹھاتے۔ بس قام الیہا جب بھی انسان پڑھتا ہے تو انسان اس نقطے پر پہنچتا ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی کہ جس کے لیے رسول احترام میں کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، بڑھتے، ہاتھ پکڑتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے اور بوسے لیتے۔ آج آپ اس ہستی کا غم منا رہے ہیں۔ آج کی رات شب شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت ارواح آج آپ پرسہ کس کو دے رہے ہیں؟ بی بی کے فرزند کو، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو آپ پرسہ دے رہے ہیں۔ عزاداروں پوری کوشش کرنی، خلوص کے ساتھ پرسہ دیجئے، لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہی ہوگی کہ یا امام زمان، ہم آپ کو آپ کی مادر گرامی کا پرسہ تو دیں، لیکن ہمیں یہ بتائیے ہم کس کس چیز کا پرسہ دیں؟ یا صاحب الزمان کس کس چیز کا پرسہ دیں؟ آیا نیلے رخساروں کا پرسہ دیں؟ بی بی کے نیلے رخساروں کا آپ کو پرسہ دیں، یا مولا امام زمان جلے ہوئے در کا پرسہ دیں، یا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دیں، شکستہ پہلو کا پرسہ دیں، یا صاحب الزمان۔ اس پرسے کی قیمت عرش والے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان آنسوؤں کے ذریعے اپنے قلوب کو تطہیر کیجئے، پاک کیجئے۔ یا رسول اللہ آپ کو بھی پرسہ دیتے ہیں، یا امیر المومنین آپ کو بھی پرسہ دیتے ہیں، یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام آپ کو بھی پرسہ دیتے ہیں۔ آج ہم اس ہستی کا غم منا رہے ہیں جس کا رسول اللہ احترام کرتے تھے، جس کے در پر ملائکہ بھی اذن ورود طلب کرتے تھے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِذْنِ مَلَائِكَتِهِ، اذن طلب کر کے داخل ہوتے تھے۔ عزاداروں جب ملائکہ اذن طلب کریں اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے، جب رسول اللہ آخری 6 ماہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر مدینے والوں کو بتائیں کہ یہ کس ہستی کا گھر ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہستی کا گھر ہے۔ لیکن دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، ایک طرف رسول یوں اس طرح احترام سکھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ظالم جب بی بی کے ہاتھ میں فدق کی سند ہوتی ہے، وہ ظالم دیکھتا ہے
عربی عبارت ازاداروں کچھ عجیب سی ہے. حلمی الیہ فابت ان تدفع الیہ فرفسها برجلہ. ازاداروں اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ظالم جب سند فدق کو بی بی کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے. فقط چھینتا نہیں ہے بلکہ ایک کام کرتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے. فقط پھاڑتا نہیں ہے بلکہ بی بی کو اپنے پاؤں سے لگت بال کرنا شروع کرتا ہے. ثم لطمها یا صاحب السماء. اس کا ترجمہ کیا کروں؟ ثم لطمها، بی بی کو تماچے مارا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی نے جب یہ منظر سارا فیس کیا عزاداروں، پھر بی بی کیا کیا؟ بی بی اپنے بابا کے قبر اقدس پر تشریف لائی. عزاداروں جو لفظ ہے روایت میں وہ یہ ہے، قبر اقدس کی مٹی کو اٹھایا اور آنکھوں پر لگایا اور یہ جملہ کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کی رحلت کے بعد فاطمہ پر اس طرح مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دنوں پر ٹوٹتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ رات ہے ہی سب رونے کے لیے عزاداروں. یہ مصائب یہی ختم نہیں ہوئے عزاداروں. یہ ظالم شخص جس نے سند فدق کو پارا پارا کیا تھا، اپنی زبان سے امیر شام کو بتا رہا ہے، یہ ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کس طرح فاطمہ پر ظلم کیا. اس کے یہ جملے ہیں، یہ کہتا ہے میں علی کے گھر گیا، علی کو باہر بلایا، کہا علی کو باہر نکالو. علی بیعت کے لیے باہر آئے. بی بی مدافع ولایت آگے بڑھی، در کے پیچھے آئی، کہا تجھے پتہ نہیں ہے ظالم یہ کس کا گھر ہے؟ جواب دیا، کہا مجھے پتہ ہے. پتہ ہے کہ بی بی نے پوچھا پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا پتہ ہے. بی بی نے کہا حسن حسین کا بھی پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے. کہا اگر زینب ام کلثوم کا پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے. کہا اگر فاطمہ کا بھی پتہ ہے، اس کے بچوں کا بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح رسول نے ان کی حرمت کا خیال رکھا؟ اس ملعون نے کہا مجھے سب پتہ ہے. لیکن اس ملعون نے یہ جواب دیا، جب جسارت کی تو بی بی نے کہا یا عدو اللہ و عدو رسولہ و عدو امیر المومنین. اے اللہ کے دشمن، اے رسول کے دشمن، اے علی کے دشمن، تیری یہ جرت. جیسے اس نے یہ جملے سنے عزاداروں، اس نے اشارہ کیا کچھ ملعونوں کو. وہ ملعون آگے بڑھے، ہاتھ میں آگ ہے اور در زہرا پر اب آگ لگانا شروع کی. عزاداروں یہ مصائب یہیں تک نہیں رکے بلکہ آگ لگی، در جلا. یہ مصائب نہ رکے، اس ملعون نے دھکا دیا، پشت در زہرا مرسی. یہ جملہ شاید زیادہ بہتر ہو، اللہ کی ناموس پشت در ہے. دروازے کا گرنا تھا، بی بی نے صدا دی فضا فخذونی الیکی فخذونی. آئیے میرا ہاتھ تھامیے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں اس کے بعد بی بی پھر بستر شہادت پر ہے. لمحے گزرتے جا رہے ہیں، بی بی اپنی شہادت کے قریب ہو رہی ہیں. عزاداروں پھر وہ لمحہ آ گیا جب بی بی ہیں اور بی بی کے بچے ہیں اور ام ایمن ہیں اور اسماء بنت امیس ہیں. بی بی نے یہ وصیت کی، اے اسماء جب میں تم صدا دینا، جب میں جواب نہ دوں تو سمجھ جانا کہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے، زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے. عزاداروں اب وہ لمحہ آیا جب اسماء نے صدا دی اور بی بی کا جواب نہ سنا، پریشان ہوئی. حسن و حسین کو فوراً کہا کہ جائیے اپنے بابا کو خبر دیجئے، اب آپ کی ماما جان اس دنیا میں نہیں رہی. حسن و حسین مسجد النبوی میں تشریف لائے، بابا کو دیکھا، بابا کو دیکھ کے خبر دی. عزاداروں یہ جملہ سنیے گا،
وہ علی جو فاتح خیبر ہے، جب زہرا کی شہادت کی خبر سنی، عزاداروں مقتل میں یہ ہے کہ علی مرتضیٰ منہ کے بل زمین پر گرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے علی آپ خیبر شکن تھے، لیکن زہرا کی شہادت کی خبر آپ کے لیے سب سے سختی۔ تشریف لائے، اب مصائب اپنی اوج پر ہے۔ عزاداروں بی بی کے سامنے بولتے ہیں یہ جملے، کہا یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی دوسری شہادت ہو گئی ہے۔ ایک رسول رحلت کر گئے تھے، آج محسوس ہو رہا ہے رسول دوسری دفعہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب علی نے غسل و تجہیز و تکفین کرنا شروع کی۔ عزاداروں یہ جملہ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن مقتل میں یہ چیز ہے، بی بی کے بارے میں لکھا ہے علی نے جب غسل دینا شروع کیا، وہ علی جو خیبر شکن ہے، ایک دفعہ علی نے آہ بھری، کہا اے بی بی ان زخموں کا تو مجھے بھی نہیں پتا، ان زخموں کی تو مجھے بھی خبر نہ تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب غسل کے بعد جب تکفین کرنا شروع کی، کفن پہنایا، اب جب بندے کفن کو باندھنے کا وقت آیا، علی نے آواز دی، اے حسن آئیے، یا حسین آئیے، یا زینب آئیے، یا ام کلثوم آئیے۔ عزاداروں جب یہ چار ہستیاں آئیں، امیر المومنین نے کہا اپنی والدہ گرامی کو الوداع کیجئے۔ عزاداروں منظر کچھ یوں ہے، یہ چاروں بچے اپنی ماں کے کفن کے اوپر لیٹ گئے۔ عزاداروں جب یہ منظر عرش الہی پر ملائکہ نے دیکھا، ندائی اے علی ان بچوں کو ہٹائیے۔ عزاداروں بس آخری جملہ، یا علی آپ سے کہوں گا، آپ نے تجہیز کی، تکفین کی، اب آپ تدفین کریں گے، لیکن قربان جاؤں اس زہرا